پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے نماز جنازہ میں صفوں کا طاق عدد میں ہونا ضروری ہے؟ نہیں جی، بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ بنت زاہد بہاولپور سے، میں میڈیکل کالج میں پڑھتی ہوں اور پردہ بھی کرتی ہوں ماشاءاللہ۔ کالج میں تقریباً 6 گھنٹے تک کا وقت گزرتا ہے۔ بہاولپور میں بہت گرمی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے لمبے بالوں سے بہت الجھن اور پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر حجاب میں، کیونکہ کالج میں ہر جگہ اے سی موجود نہیں ہوتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے بال جو کمر تک ہیں کاٹ کر چھوٹے کروا سکتی ہوں؟ میری والدہ جو ایک عالمہ ہیں نے مجھے منع کیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ عورتوں کا بال کاٹنا جائز نہیں ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، آپ نے یہ بتایا کہ کتنے چھوٹے کرنا چاہ رہی ہیں، اور کمر تک کا مطلب کہ آدھی کمر تک ہیں یا پورے نیچے تک، کمر جہاں اینڈ ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے وہاں تک ہیں؟ تو جو بھی ہو، عورت کے لیے لمبے بال رکھنا ہی افضل ہے۔ تو اس لیے، اور اس سے گرمی کم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کتنے مردوں کی طرح تو کاٹنا ویسے ہی حرام ہے، بہت زیادہ چھوٹے کر لینا جیسے فاسق فاجر عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، بالکل ہی مردوں جیسے بنا لیتی ہیں، وہ تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو عورت کے بال تو بہرحال پھر بھی مردوں سے لمبے ہی ہوں گے، تو گرمی لگنی ہوگی وہ تو ویسے ہی لگے گی۔ تو اس لیے آپ کی والدہ جو آپ کو کہہ رہی ہیں آپ ان کی اطاعت کریں، اور اللہ آپ کو مزید پردے کی توفیق دے کہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھتے ہوئے بھی ماشاءاللہ مکمل پردہ کر رہی ہیں۔ تو یہ بہت حوصلہ افزائی کی بات ہے، کیونکہ میڈیکل کالجز کا ماحول تھوڑا سا آزاد ماحول ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کو اس پردے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بال چھوٹے نہ کریں، شریعت میں یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، کہیں ضرورت ہو تو کناروں سے بال کاٹ کے برابر کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو ضرورت آپ نے بتائی ہے نا، گرمی لگنا، تو عرب میں تو بے تحاشا گرمی پڑا کرتی تھی، تو ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابیہ نے گرمی کی وجہ سے بال چھوٹے کیے ہوں کبھی۔ اور جب بہاولپور میں شدید گرمی پڑتی ہے، تو میں چونکہ بہاولپور میں نے ٹائم گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہاں سردی بھی بہت شدید پڑتی ہے، تو سردی میں پھر آپ کو لمبے بال چاہیے ہوں گے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شدید گرمی پڑ رہی ہے تو ٹینڈ کرانے سے تو گرمی ختم ہو سکتی ہے، یا بالکل چھوٹے چھوٹے کرنے سے، تو یہ تو ویسی عورت کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو چھوٹے کرنے سے گرمی ختم نہیں ہوگی، تو یہ شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسہ ہے۔ اس لیے آپ بالوں کو لمبا ہی رہنے دیں، عورت کی زینت اللہ نے بالوں میں رکھی ہے۔ پہلے زمانے میں تو لڑکیاں اور خواتین جو ہیں بال بڑھانے کے لیے کیا کیا جتن کرتی تھیں، یہ تو اب میڈیا نے دماغ خراب کر دیا ہے کہ جس چیز میں حسن ہے اس کو برائی بنا کے پیش کر دیا، اور جو بری چیز ہے اس کو حسن بنا کے پیش کر دیا۔ تو اس لیے آپ کو میں یہی کہوں گا کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ شاداب احمد یو پی انڈیا سے، مجھے پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر پیشاب کے بعد آپ کو اتنی دیر تک قطرے آتے رہتے ہیں کہ پوری نماز کا ٹائم ہی نکل جاتا ہے اور قطرے رکتے ہی نہیں ہیں، اور اس میں آپ اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ وضو کر کے تسلی کے ساتھ فرائض پڑھ سکیں، پھر بھی نکل ہی آتے ہیں بیچ میں، تو ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہو گیا نا، یعنی کسی دن بھی ایسا ہو گیا کہ پوری نماز کا ٹائم گزر گیا اور قطرے نہیں رک رہے آپ کے، تو پھر شرعی طور پر آپ معذور بن جائیں گے۔ اور معذور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب نماز کا وقت داخل ہو ایک وضو کرے بس، اور پھر اس سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے، فرائض، واجبات، سنتیں سب پڑھتا رہے، اس سے تلاوت بھی کرے، اس سے پھر اس کا قطرہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شرعی طور پہ وہ معذور ہے۔ پھر معذوروں کی فہرست سے وہ نکلے گا اس وقت کہ جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ نہ آئے۔ یعنی ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور قطرے کنٹینیو آتے رہیں، آپ نماز ہی نہ پڑھ پائیں اس میں۔ لیکن پھر معذوروں کی فہرست میں داخل رہنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز میں ایسا ہی ہو، بلکہ پھر پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ آئے گا تو معذور ہی سمجھے جائیں گے آپ۔ تو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا یہ کلپ کسی مولانا کو بتائیں تو پھر وہ آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کر دیں گے، اچھی طرح سے سمجھا دیں گے جو معذور لوگ ہیں۔ تو لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ پوری نماز کے ٹائم میں آپ کو قطرے نہیں آتے یا نہیں آئے ہیں، تو پھر آپ معذوروں میں داخل نہیں ہیں، پھر آپ کو وضو اسی وقت کرنا پڑے گا جب قطرے آنا بند ہو جائیں۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے پیشاب نہ کیا کریں، بلکہ نماز سے آدھا ایک گھنٹہ پہلے پیشاب سے فارغ ہو جایا کریں آپ۔